نہیں نہیں اس طرح نہیں، وہ جو ہے نا ایمانداری سے میں کہہ دوں وسیم صاحب کا علم آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، وسیم صاحب کی محنت، ان کا علم آپ سے قیاس نہیں ہے، وہ جو ہے نا ان کا علم مطالعہ آپ سے بہت زیادہ، آپ ان کی بدتمیزی نہ کریں ان کی، آپ جو ہے نا آپ جو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ جو ہے نا آپ نے وہ آپ کو اردو ترجمے والے تفسیر مقبول مل گیا، آپ پڑھ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا علی مدد سلام اللہ علیہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اللہ مدد، ہم سے کیا اس کا کیا تعلق؟ آپ نے غلط پڑھا، یا اللہ مدد اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ساڈے کول کون ہے بھائی؟ اوئے ہوئے ہوئے اوئے چانڈیو صاحب بڑے غصے میں، او چانڈیو اتنا غصہ نہیں کرتے بھائی، آپ تو دوست بنے ہمارے چانڈیو آج مدرسے میں گیا، پرانے زمانے کی یادیں تازہ ہو گئی، اس کا اینگل بدل دو نا چانڈیو صاحب، اینگل آپ کا خراب ہے، اینگل صحیح کرو کیمرے، ہاں اب بہتر ہو گیا، اب چانڈیو صاحب مدرسے میں گئے، یہ بھائی عبد الجبار حیدری صاحب کے کمرے سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں چانڈیو بھائی؟ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی جناب سنائے۔ ہو گیا ہے، پچھلے سیشن میں آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے سورۃ حجرات کی، میں نے کہا تھا اس میں دوسرے بھی اسباب ہیں، آپ نے چیلنج کی تھی کہ بھائی نہیں آپ دکھاؤ، بسم اللہ دکھاؤ، سبب نزول دکھاؤ۔ اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تفسیر مقبول، تفسیر مقبول کو تفسیر ہے میرے ہاتھ میں، تفسیر مقبول نہیں ہے بھائی، یہ مصادر دکھاؤ، مصادر دکھا رہا ہوں نا، انہوں نے نقل کیا ہے تفسیر، اللہ جانتا ہے میں پہلی دفعہ زندگی میں نام سن رہا ہوں تفسیر مقبول، تفسیر قمی سے نقل کیا، یہ بہت مشہور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بہت مشہور شیعہ کی تفسیر ہے، جس کی تقریباً 12 مجتہدین نے تائید کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنی تمیم کے مہمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کی یہ حالت تھی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضرت کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے کہ اے محمد ہم سے ملنے باہر آئیے، اور جب جناب رسول خدا باہر آتے تو نو چلیے میں حضرت کے آگے آگے چلتے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اپنی آوازوں کو حضرت کی آواز سے بلند کرتے اور برابر یہ کہتے کہ یا محمد آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا فرماتے ہیں، یعنی بالکل اسی طرح بات کرتے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے۔ یہ تفسیر قمی سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سبب نزول میں نے آپ کو نہیں بھائی اب جواز اچھا ایک سبب نزول جواب لینا بتایا نا آپ کو، جواب کیا بھلے اب میں نے آپ کو کہا کہ سبب نزول آپ نے کہا صرف ایک ہی ہے، میں نے کہا دوسرے بھی ہیں، جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ دو سبب، یہ بالکل اس جو آپ نے کہا نا، پہلی بات ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تفسیر مقبول سے رد نہ کرتے، تفسیر قمی سے خود پڑھتے، اور تفسیر قمی میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، میں آپ کو تفسیر قمی لکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جواب سن لو اس کا اچھی طرح سے، یہ کتاب ہے تفسیر قمی جلد نمبر 2، ٹھیک ہے نا؟ مطبوعات النجف میں چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 318 میں، صفحہ نمبر 318 سورۃ الحجرات، نزلت فی وفد بنی تمیم، بنی تمیم کے وفد کے وقت پہ نازل ہوئی ہے، یہ جو آپ نے پڑھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ سند ونت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو روایت ہے وہ جو بخاری کے ساتھ ہے اس سے کوئی اس کا اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری بھی کہہ رہا ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی روایت کہہ رہا ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے، اور بخاری کی بھی روایت بھی کہہ رہے ہیں، اور نسائی کی بھی روایت کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا بنی تمیم کے وفد کے وقت نازل ہوئی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آواز بلند کیا؟ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے آواز بلند کیا، جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، وہ بنی تمیم والے تھے، یہ روایت وہ نہیں کہہ رہا، بنی تمیم کے وفد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بنی تمیم کے وفد، وہ بخاری بھی یہی کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا، لیکن یہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو جنہوں نے آواز بلند کی ہے، جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا؟ پہلی بات تو سند ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے جھگڑا کیا وہ کون لوگ تھے، وہ بخاری میں واضح طور پہ ہے کہ یہ واقعہ بنی تمیم کے وفد میں پیش آیا ہے، اس میں بھی ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں پیش آیا، وہ بنی تمیم کے وفد میں جو واقعہ پیش آئے وہ کون تھے؟ وہ بخاری تھا، وہ ابو بکر تھا، عمر تھا،
وہ بخاری میں بھی یہی ہے، بنی تمیم کے وفد میں وہ واقعہ پیش ہے. مزید بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پچھلے سیشن میں علیہ صاحب نے کہا کہ اس کا دوسرا کوئی بھی سبب نزول نہیں ہے. میں نے آج شیعہ کتابوں سے دکھا دیا. آپ بتائیں کہ کیسے دو واقعات ہیں بھائی؟ یہ آپ سمجھا، یہ تو وہی واقعہ ہے نا، بخاری والا واقعہ ہے. واقعہ الگ ہے، بتا رہا ہوں نا. بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ 5 منٹ بھی نہیں چھوڑ رہے. وہ تو وسیم صاحب سے میں معذرت کرتا ہوں، پچھلے سیشن میں مجھ سے کچھ الفاظ نکل گئے تھے. آپ ان کو 30 منٹ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اصول سے بات نہیں کرتے. جب ہم اصول سے بات کرتے ہیں آپ بات ہی کرنے نہیں دیتے. نہیں اس طرح نہیں. وہ جو ہے نا، ایمانداری سے میں کہہ دوں، وسیم صاحب کا علم آپ سے کئی گنا زیادہ ہے. وسیم صاحب کی محنت، ان کا علم آپ سے قیاس نہیں ہے. وہ جو ہے نا، ان کا علم مطالعہ آپ سے بہت زیادہ. آپ ان کی بدتمیزی نہ کریں. ان کی آپ جو ہے نا، آپ جو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے. آپ جو ہے نا، آپ نے وہ آپ کو اردو ترجمے والے تفسیر مقبول مل گیا. آپ کو آتی ہے پڑھنی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا علی مدد سلام اللہ علیہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اللہ مدد. ہم سے کیا، اس کا کیا تعلق؟ آپ نے غلط پڑھ. یا اللہ مدد اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا یا چاہیے؟ اللہ مدد ہوگا، یا اللہ نہیں ہوگا. ٹھیک، ہم نے اردو میں پڑھی ہے. باللہ الف لام اردو میں پڑھا یا اردو ہے. یا اللہ مدد اردو ہے. ہاں اردو میں پڑھی. یا اردو میں ہوتا ہے، پڑھنے خود نہیں آتا اور ہمیں کہتا ہے ہمیں نہیں پڑھتا. چلیں آپ اسی روایت کو عربی میں پڑھیں. بسم اللہ عربی میں پڑھیں. ابھی دیکھتا نا، اس کو عربی میں سنائیں. اسی روایت کو پڑھیں. عربی میں پڑھوں. میں نے پہلے کہا کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، مگر تم نے جب میرے اوپر طنز کی تو اللہ پاک نے، میں نے آپ پہ طنز نہیں کی ہے. اللہ بھی نہیں آتی، اللہ باللہ بھی پڑھنا نہیں آتا تمہیں. اور لوگوں کو اوکے بھائی، تھینک یو سر، تھینک یو سر. جانتا ہے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ اوکے میں جاہلین کے ساتھ بات نہیں کرتا. تھینک یو سر چانڈی بھائی، آپ کا بڑا شکریہ. منادا مفرد ہو، معرفہ ہو، ضمے پہ وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی علامت ضمہ ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے. یا ایھا النبی وغیرہ وغیرہ. ایو، اس میں ایو جو ہے منادا ہے، اور نبی اس کا بدل ہے یا اس کی صفت. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کہتے ہیں اس کو عربی میں پڑھو. میں نے آپ کو طنز نہیں کیا. آپ نے طنز کیا تھا مفتی وسیم پر. میں نے مفتی وسیم کے متعلق کہہ دیا کہ اس کا علم آپ سے زیادہ، آپ کو غصہ آ گیا اس پہ. میں نے کہا کہ آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے. آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کے سنا دو نا. وہ جو آپ نے مجھے دکھایا نا، وہ الفاظ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کہتے تھے اس کو عربی میں پڑھو. میں نے اردو میں پڑھا ہے. اگر مجھے کہتے نا عربی میں پڑھو تو میں وہ کہتا تھا عربی میں آپ کو پڑھ کے سنا لیتا. اوکے.